یونی کے ماحول میں صبح سے ہی بوریت چھائی ہوئی تھی۔ داخلی دروازوں پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر شہر کی جانی مانی یونیورسٹی میں آخر ایک دم سے کون سا ہنگامہ برپا ہو گیا جو ہر چیز اتنی الرٹ ہو چکی تھی۔ صبح سے ہی سرچ آپریشن جاری تھا اور وہ شدید بوریت کا شکار تھی۔ جو جہاں تھا اسے وہیں رکنے کا حکم مل گیا۔ کبھی کسی کونے میں کسی طالب علم کا بیگ الٹ کر دیکھا جاتا تو کبھی کسی کی تلاشی لی جاتی۔ کونوں خدروں پر مسلح گارڈ چاقو چوبند کھڑے تھے، جیسے ابھی پلک جھپکنے کی دیر میں ہی مطلوبہ شخص یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ نظریں آنے جانے والے ہر شخص کو چھانٹ رہی تھیں۔ انتظامیہ کے 2 لوگ اہلکاروں کے ساتھ ہر جگہ کی چھان بین کروا رہے تھے۔ نہ جانے کس نے یہ خبر پولیس تک پہنچائی تھی کہ یہاں مشکوک شخص موجود ہے۔ حالانکہ آج تک اس یونیورسٹی میں یا اس کے ارد گرد کسی بھی علاقے میں ایسے مشکوک سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ چند اور طالب علم بھی لائبریری میں موجود تھے۔ وہ ایک الگ کونے میں آ کر بیٹھ گئی اور کتاب کے ورق پلٹنے لگی۔ صبح سے یہاں بیٹھ کر وہ خاصا بوریت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد سے جلد یہ مسئلہ ختم ہو اور وہ گھر واپس جائے، کیونکہ یونی آف ہونے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ لیکن آپریشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عین اسی وقت اسے داخلی دروازے سے اس یونیورسٹی کا لیکچرار اندر آتا ہوا دکھائی دیا، جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا۔ نہایت شریف الطبع شخص جو آنکھوں پر چشمہ چڑھائے صرف اپنے کام سے کام رکھتا، اس وقت بھی وہ شاید اسی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے قریب آتے ہوئے کتابوں کی لمبی لائن سے ایک کتاب نکال لی۔ اس وقت اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ جب سے اس نے یونی جوائن کی تھی، شمائمہ کی تو فیورٹ لسٹ میں آ چکا تھا۔ اس کا انداز، اس کا لیکچر اتنا دلچسپ ہوتا کہ وہ چاہنے کے باوجود چھوڑ نہیں پاتی۔ حالانکہ اس لیکچر کے دوران اتنی بوریت ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی لیکچر کی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، یا پھر سونیا کے کندھے پر سر رکھے اپنی نیند پوری کرتی رہتی۔ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے اس نے بالکل آہستگی سے انہیں پکارا تھا۔ سر، آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا اور پھر اپنی نظروں کو کتاب پر گاڑ لیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ بہت کم بات چیت کیا کرتا تھا۔ سونیا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ کسی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ کافی کوششوں کے بعد یہ جاب حاصل کی ہے۔ انتظامیہ میں سب سے زیادہ شریف اور کم بولنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص وہی ہے، اور اتنے دنوں میں وہ خود بھی یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ سو دلچسپی سے ان کی جانب بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان سے کچھ بات چیت کر لیتی تاکہ وقت گزر جاتا۔ کیا آپ بھی بوریت کا شکار ہیں؟ وہ ایک چلبلی لڑکی تھی۔ گفتگو کرنا اس کا پسندیدہ ترین کام تھا، اور اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی۔ مقابل نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور کافی دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر چشمہ درست کرتے ہوئے اس نے عادتاً اپنے بالوں کو بھی درست کیا۔ بوریت نہیں، شاید خوف کا شکار ہو، اور اس نے بھی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کے ساتھ ساتھ خوف کو بھی نوٹ کیا۔ لیکن کیوں؟ اس میں آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ عبایا سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو گہری اور دلچسپ تھیں۔ عمومی طور پر ایسے آپریشنز کے دوران ہم مڈل کلاس فیملیز کے سہاروں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ آپ شاید ابھی بے خبر ہیں۔ اس نے جس قدر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اس معصوم سی لڑکی کی آنکھوں میں فوری طور پر ہمدردی اتر آئی۔ وہ تھی ہی ایسی معصوم اور ہمدرد دل کی مالک، شاید وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پولیس کو صرف اپنی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، چاہے پھر جو بھی بے قصور شخص ان کی بھین چڑھ جائے۔ اور عین اسی وقت حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ اس وقت یہاں سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اس کونے میں وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے ایک افسردہ مسکراہٹ سے شمائمہ کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہلکے کلر والی ٹی شرٹ اور پینٹ کے ساتھ وہ بالکل عام سے حلیے میں کھڑا تھا۔ چہرے پر پروفیشنل انداز اور چشمہ اس 28 سالہ نوجوان کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ پولیس اہلکار اس جانب آ رہے تھے۔ قدموں کی چھاپ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن عجیب ہونے لگی۔ یہاں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔
جس کا دل چاہے گا پولیس اس کی چھان بین کرے گی۔ انسپیکٹر صاحب بار بار اپنی کرخت آواز میں ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کونے سے آتا ہوا اہلکار انہیں دیکھ پاتا، جب اس لڑکی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے پیچھے کر دیا۔ آپ بے موت مارے جائیں گے، میں یہاں ہوں، میرا عبایا بہت بڑا ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ لوگ یہاں ہیں، ورنہ یہ لوگ آپ پر کوئی بھی بے بنیاد الزام لگا دیں گے۔ وہ اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس ہمدردی کے بدلے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی جائے گی۔ وہ حیران تھا، اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اسے بس اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کھلے عبایا کو مزید پھیلایا، چہرے پر سنجیدگی لائی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد کھڑی رہی۔ کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو ہر تاثرات سے پاک کر لیا۔ اس وقت وہ اس لڑکے کی مدد کر دینا چاہتی تھی جس کی شرافت کی وہ خود گارنٹی دے سکتی تھی۔ اپنی زندگی میں شہمی کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گی، آپ بے فکر رہیں، وہ بالکل آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی جیسے کتاب کا مطالعہ کر رہی ہو، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عبایا کے ساتھ کونے سے لگا ہوا شخص اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اے نے کسی سے مدد طلب کی تھی۔ اسے ایک معصوم سی نازک لڑکی کے سہارے کی ضرورت پڑی تھی، ورنہ وہ تو آج تک سب کچھ بے سہارا اپنے بلبوتے پر کرتا آیا۔ ہٹیں یہاں سے، آپ کی تلاشی لی جائے گی، اور چھوڑ دیں اس کونے کو، پولیس کانسٹیبل نے سختی سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر کانسٹیبل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو میں کوئی چور یا فرار مجرمہ نظر آتی ہوں؟ اس کی چھوٹی سی ناک غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ شخص کو مکمل اپنے گھیرے میں چھپائے کھڑی تھی، جبکہ کانسٹیبل مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ دل کی دھڑکن بھی تیز تھی، وہ لوگوں کی نظر میں آ سکتی تھی۔ اگر آپ نے میری تلاشی لینی بھی ہے تو کسی لیڈی کانسٹیبل کو بھیجیں، میں آپ کو پاس نہیں آنے دوں گی۔ اس نے کڑے لہجے میں کہتے ہوئے سخت نظروں سے کانسٹیبل کو دیکھا۔ آپ کا یہ رویہ کافی مشکوک ہے محترمہ، میں اس کے حوالے سے خصوصی کمپلین کروں گا۔ وہ کہتا ہوا واپس پلٹ گیا اور اس کے جانے پر ہی اس نے سکھ کی سانس خارج کی۔ چلا گیا۔ ابھی آپ باہر آ جائیں سر۔ اس نے ہاتھ گھماتے باقاعدہ پلٹ کر دیکھا اور وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سر، اس نے آہستگی سے پکارا۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آخر وہ شخص اتنا جلدی کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ اس نے پلٹ کر اس کونے کی بجائے پوری لائبریری کو چھان مارا، لیکن وہ وہاں پر نہ تھا اور نہ ہی اس نے ملنا تھا۔ تقریباً 5 بجے تک یہ آپریشن جاری رہا اور پھر اس آپریشن کو کلوز کر دیا گیا، اور 5 بجے تک وہ یونی میں خوار ہوتی پھرتی رہی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا وہ تلاش کرتی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسے دوبارہ کہیں بھی اپنے آس پاس نظر نہیں آیا۔ میں نے ان کی شرافت کے لیے پولیس سے پنگا لے لیا، اور وہ شخص اتنا ڈرپوک تھا کہ اس طرح غائب ہوا کہ میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ کندھے اچکا کر سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹک دیا۔ ویسے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے اپنی جانب سے ہمدردی کے ناطے اچھا کام کر دیا تھا، باقی شخص کی اپنی مرضی۔ بلیک کلر کی مرسیڈیز اس وقت سنسان راستے پر رواں دواں تھی۔ دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص کی کڑی نظروں پر چشمے کا پہرا تھا۔ اس وقت اس کی چھب ہی نرالی تھی، ہاتھ میں جلتا ہوا سلگار، مہنگی گاڑی، گلے میں چین، سلجھے ہوئے بال، اس کا ذہن کسی اور ہی منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ جب پاس بیٹھے جابر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جمشید کے کسی خاص بندے نے مخبری کی ہے؟ اگر آج کچھ ہو جاتا تو؟ وہ مافیا لیڈر تھا، پورے گینگ کی جان، اے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید پیچھے کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ ابھی وہ ہاتھ پیدا ہی نہیں ہوا جو اے کے گریبان کو چھوئے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے جابر کو دیکھتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں سے نکلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، میں وہاں کسی خاص مقصد کے لیے رکا ہوا تھا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ صرف جابر تھا، اس کا قریبی آدمی جس کے ساتھ وہ تفصیلی بات چیت کر لیا کرتا، ورنہ آج تک اے سے بات کرنے کی جرت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سب لوگ اتنا غافل کیسے ہو سکتے ہیں۔
جابر نے سر جھکاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسی صورتحال سے نکلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہاں، لیکن آج میرے بائیں ہاتھ کے ساتھ کسی کا دایاں ہاتھ بھی شامل تھا۔ اس کی نظریں اس وقت سڑک پر تھیں۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے کسی کو سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ کوئی اپنا آدمی تھا؟ جابر نے جائزہ لیتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ مسکراہٹ ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر دوڑ گئی اور دوسرے ہی پل غائب ہو گئی۔ نہیں، تھی کوئی اپنی سی۔ جابر نے بے ساختہ کہکا لگایا اور اس کی ایک نظریں اس کے بے ساختہ کہکے کو پل بھر میں روک دیا۔ سوری باس، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ ایکے نے کسی لڑکی سے مدد لی، اور دلچسپ بھی۔ وہ بھی پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ گاڑی اس شاندار حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ حویلی کے ارد گرد بنے ہوئے گنبد اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے، جبکہ مین گیٹ پر بنا ہوا عقاب مضبوطی سے اپنے پنجے جمائے ابھی بھی جیسے عقابی نظروں سے گھور رہا تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوتے ہی بابردی ملازم مستعد کھڑے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ ملازم نے سر جھکاتے ہوئے سلام کیا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اندر چلا گیا تھا۔ اسے اس وقت ضروری طور پر با سے ملاقات کرنی تھی۔ با کدھر ہیں؟ اس نے ساتھ چلتے جابر سے پوچھا۔ یقیناً اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور کمرے میں جاتے ہی با کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیں اندازہ تھا، ابھی ایسا ہاتھ نہیں بنا جو شیراز کے گریبان تک پہنچے۔ یہ سب آپ کی محبت اور دعائیں ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے انہیں گلے سے لگا لیا۔ آپ سے ملاقات ہو گئی، کمرے میں جا کر ریسٹ کروں گا۔ شام کو اسد اللہ درانی کے گھر بیٹھک تیار کیجیے۔ میں جمشید سے اس گناؤنی سازش کا سوال بھری محفل میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنا جواز پیش کریں۔ وہ کہتے ہوئے نکل گیا اور وہ دیر تک اس کی پشت کو گھوٹتے رہے۔ یہ پہلی بار تھا جب جسم میں عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ باحفاظت وہاں سے نکل آیا، چاہے اپنے مشن میں کامیاب نہیں بھی ہو پایا تھا، پھر بھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں سر، میں یہاں کھڑی ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں وہ چلبلی سی آواز لہرا گئی۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس دنیا میں عورت اور نشے کا آنا جانا ایک عام سی بات تھی۔ وہ ہر رات کسی نہ کسی عورت سے متعارف ہوتا رہتا۔ اس نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو با کی آغوش میں پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، بس با اس کے لیے سب کچھ تھا اور وہ با کے لیے۔ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جس نے ایک عرصہ جرم کی دنیا پر راج کیا اور آج بھی اس کا وہ راج قائم تھا۔ بڑی سی بڑی طاقت بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر تھرا اٹھتی اور آج اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی پشت پر کھڑا کرنے والی ایک لڑکی تھی۔ یہ ایسی بات تھی جس نے اس کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس کے خیال کو دور رکھنا چاہا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو میرے بستر کی رنگینی میں شامل ہو کر اپنے خیالات کو میرے ذہن سے محو کرے۔ مجھے خود اس کے خیالات کو جھٹکنا ہوگا۔ اس نے خود کو سمجھایا تھا، لیکن دل اتنا جلدی ہار ماننے والا نہیں، اور شاید اس کا دل بھی بری طرح شمائمہ پر آ چکا تھا، جبکہ اس بات سے ناواقف وہ تو کب سے اسے فراموش بھی کر چکی تھی۔ اس روز بھی وہ گھر واپس آئی تو ہمیشہ کی طرح گھر میں ایک جھگڑا چھڑ چکا تھا۔ بھابھی نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ آئے روز غربت کا رونا ڈالتے ہوئے وہ بھائی کو کسی نہ کسی بات پر کوستی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ بددل ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن بھابھی کی آوازیں کمرے کی حدود کو پار کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر آ گئی، لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی محتاج ہو جائے گی۔ شائستہ بھابھی کا راج اس کے پورے گھر پر چلتا تھا، حتیٰ کہ اس پر بھی۔ اس نے ماں کا زیور بیچا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر لی، جس سے وہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی۔ پارٹ ٹائم وہ گھر میں ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بھی کھول چکی تھی، لیکن شاید یہ سب شائستہ بیگم کو یہ کبھی بھی منظور نہیں تھا۔ ان کے اپنے بچے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اسے کسی بھی لولے لنگڑے کے حوالے کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے، اور اب بھی شاید ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا۔ وہ سر منہ لپیٹتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دل اداس ہوتا تھا، لیکن اب اس نے افسردہ ہونا بھی چھوڑ دیا۔ یہ وقت تھا اور اس وقت کو کسی نہ کسی طرح گزارنا تھا۔ اس کی بھابھی مسلسل اس کے بھائی کو
اس بات پر قائل کر رہی تھی کہ اس کا رشتہ ان کے چچا زاد شہراز کے ساتھ طے کر دیا جائے۔ شہراز جو ابھی جیل سے ہو کر آیا تھا اور خاصا بدنام شخص تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے جو شخص اس کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ لیکن اس کی بھابھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ شاید ان کے چچا نے انہیں کثیر رقم کا بھی وعدہ دے رکھا تھا، اسی لیے وہ سر توڑ محنت کر رہی تھی کہ اس کا رشتہ شہراز سے ہو جائے۔ اور اس روز کے جھگڑے کے بعد عابد بھائی کو بھی قائل ہونا پڑا، کیونکہ بھابھی نے دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر وہ اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے تو وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جائے گی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معصوم بچے ماں کے بغیر زندگی گزارتے۔ وہ اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس روز مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلے آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا تھا اور وہ بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بھائی سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، آپ صرف مجھے بتانے آئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ مجھے معاف کر دینا، میں شاید اتنا مجبور ہو چکا ہوں کہ اب تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا رشتہ شہراز کے ساتھ طے کر رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بھائی نے سیدھی طرح سے نہیں کہا تھا کہ اسے یہ قربانی دینا ہوگی، وہ اسے کسی جانور کی طرح قربان کر رہے تھے اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا، مگر دل سے وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ شہراز نامی شخص سے فرار حاصل کر لے کسی بھی طرح۔ عابد نے اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شہراز نے کئی بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان 3-4 دنوں میں اس نے شہراز سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہتی تھی۔ اسے شہراز جیسے شخص سے دلی طور پر نفرت تھی جو صرف لڑکیوں کو استعمال کرنا جانتے ہوں، جبکہ شہراز تو اس کے حسن سے اتنا مروب تھا کہ ہاں ہوتے ہی پورا دن ان کے گھر گزار دیتا۔ شائستہ ویسی اس کی چچا زاد بہن تھی، سو وہ اسے روکتی نہیں، جبکہ اتنے وقت میں اسے اپنے کمرے میں ہی بند رہنا پڑتا۔ ان کے بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ منگنی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ مکمل بے بس ہو چکی تھی کہ اس نے عابد سے کہہ بھی دیا کہ اسے ہاسٹل منتقل کر دیں، لیکن عابد جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا، سو اس نے کچھ وقت کے لیے اس کے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ اس روز بھی وہ ہمیشہ کی طرح سونیا کے ساتھ ہی یونیورسٹی آئی۔ دن آرام سے گزارنے کے بعد چھٹی کے وقت وہ باہر آئی۔ سڑک پر کھڑی وہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی جب اسے بائک پر شہراز آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پورے وجود میں بے چینی سی پھیل گئی۔ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس نے لڑکیوں سے دور جانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پوری یونی کے سامنے کوئی بھی تماشا کھڑا ہو۔ جب شہراز نے اس کے بالکل سامنے آ کر بائک روک دی۔ جانم، آؤ پیچھے بیٹھو، آج تمہیں اپنی ہمراہی میں ہر جگہ گھما دوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ پلیز جائیں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے پیدل چلنا جاری رکھا جب شہراز نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ میری منگیتر ہو اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گی؟ آؤ پیچھے بیٹھو، اس نے ایک بار پھر تحقمانہ لہجے میں کہا، جب وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ آگے قدم بڑھاتی جب اس نے اتنی زور سے اسے گھسیٹا تھا کہ وہ سڑک پر گر گئی۔ شہراز کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ اتنی تحقیر پر شدت سے رو پڑی۔ جاؤ یہاں سے تم، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر شہراز کو باز رکھنا چاہا۔ کوئی بھی پاس نہ آئے، یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اس کی بدلحاظی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ویسے تو یونیورسٹی میں پتہ نہیں سارا دن کن کے ساتھ عیاشی کرتی پھرتی ہو، اب اپنے منگیتر کے ساتھ جانے کی باری آئی تو مذہبی بیوی بن رہی ہو تم۔ میں ان پڑھنے والی لڑکیوں کے کالے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ شہراز نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ صرف خود کو چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ عین اسی وقت وہ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ صرف ایک پل کی دیر تھی، کوئی کچھ بھی نہیں دیکھ پایا۔ گاڑی سے اترنے والے 2 بارودی گارڈز نے شہراز کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اور گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ شہراز کی بائک سڑک پر پڑی رہی، اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سڑک سے رکشہ پکڑ کر وہ گھر تک آئی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ خوف سے اس کا برا حال تھا، وہ نہیں جانتی تھی
کہ شہراز اس حد تک چلا جائے گا، اور پھر وہ لوگ کون تھے جو شہراز کو اٹھا کر لے گئے؟ کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شام تک اس کی بھابھی نے گھر میں ہنگامہ ڈال دیا۔ شہراز اسے لینے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ شائستہ نے خود اس سے بھیجا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں تو رکشے سے آئی ہوں۔ وہ سرے سے ہی مکر گئی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی بتا کر وہ اپنے لیے کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ شہراز رات بھر غائب رہا اور اگلی صبح یونی کے گیٹ کے پاس وہ جس حالت میں ملا بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئیں۔ کچھ لوگوں نے اٹھا کر اسے ہسپتال منتقل کیا اور گھر والوں کو کال کر دی۔ وہ انتہائی نگہداشت میں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کن لوگوں کی زد میں آ گیا۔ شائستہ نے تو باقاعدہ گھر میں رونا ڈال دیا۔ اسی کا کوئی عاشق ہوگا جسے بلا کر اس نے میرے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کروایا، ورنہ میرا شریف بھائی کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس روز یونی کے گیٹ پر آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ بھائی، میں تو بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر گھر تک آئی ہوں۔ اسے جو لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عابد بس خاموش بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ایک شریف لڑکی ہے۔ آج تک اس نے اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت جو حقیقت تھی، سارا شک اس کی جانب آ رہا تھا۔ شہراز نے اسی سے بدتمیزی کی تھی اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد شہراز نے بمشکل یہی بتایا تھا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ کون لوگ تھے، اسے کیوں لے کر گئے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ وہ خود حیران و پریشان تھی۔ آخر کون تھا جو یوں چپکے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مکمل طور پر کسی کی عقابی نظروں کی زد میں ہے۔ شائستہ بیگم نے تو کہہ دیا تھا کہ چاہے ان کا بھائی چلنے کے قابل نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ شہراز سے شادی کرے گی، کیونکہ شہراز کی منگیتر ہے، اور ویسے بھی شہراز کا یہ حال صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تو پورا یقین تھا کہ اس کے کسی عاشق نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ خود بھی نوٹ کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہنگامہ ہوتا یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی، فوری طور پر پہنچا دی جاتی۔ وہ سارا دن حیران و پریشان اس مددگار ہاتھ کو ڈھونڈتی رہ جاتی جو اس کے لیے کوئی فرشتہ بن کر ثابت ہوا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ شہراز اب بہتر ہونے لگا تھا، لیکن مکمل طور پر ویل چیئر کے سہارے تھا۔ گھر والوں کو اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی، اور شائستہ نے کہہ دیا کہ جلد سے جلد اس کی رخصتی کر دی جائے۔ اس نے لاکھ انکار کیا، لیکن شائستہ بضد رہی اور 10 دنوں کے اندر اندر نکاح اور رخصتی کا حکم صادر کر دیا۔ کوئی بھی شائستہ کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ جیسے وہ شخص اسے بچا لے گا، وہ کبھی بھی اسے شہراز کے ساتھ رخصت نہیں ہونے دے گا۔ اگر کوئی مددگار ہاتھ اس کے پس پش تھا تو وہ اسے تلاش کرنا چاہتی تھی، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت اس مشکل کا شکار ہے۔ اس رات بھی گھر میں چھوٹا سا مہندی کا فنکشن کیا گیا۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ پوری رات بے یار و مددگار ہوتے ہوئے وہ مدد کے لیے پکارتی رہی۔ نہ جانے کوئی اس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بے بنیاد سا یقین بھی ٹوٹنے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کل صبح اسے شہراز کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ یہ تقریباً رات کا آخری پہر تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی ڈائری پر ان سارے لفظوں کو بکھیر رہی تھی جو اس کے ذہن میں ادھم مچا رہے تھے، جن کی جنگ اسے مسلسل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے جائے۔ اس گھر میں اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں جو اسے ستمگر دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا، یعنی کوئی باقاعدہ اس کے گھر میں آیا اور پھر اس کے کمرے تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ وہ بے اختیار اٹھی اور قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ مقابل نے منہ پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سنا۔ اس سے پہلے کہ وہ عابد کو چیختے ہوئے بلاتی، جب اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی گردن کی مخصوص رگ کو دبا دیا اور چند لمحوں کے اندر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آنے والے نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس رات وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کر چلا گیا۔ چاہے اس کی دنیا جتنی خطرناک تھی، لیکن وہ اس کے لیے ایک پرسکون بسیرا تھی، اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے کسی اور کے نام کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ مسلسل اس پر نظر رکھواتا۔
وہ اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے وہ مزید اس کے لیے تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اسے جاننا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ یہ چند دنوں کا خمار ہے جو ایک عورت کو پا لینے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایسا خمار تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں میں بے سکون ہونے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دنیا سے وہ تعلق رکھتا ہے اس دنیا میں میرا کھیل تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیوی کا تصور بھی ناممکن ہے، اور پھر بیوی بھی اتنی سادہ اور معصوم، وہ لمحوں میں مسل دی جائے گی۔ لیکن یہ اس کی ضد تھی، اور ضد بھی بے بنیاد۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کی زندگی اور عزت بچانا چاہتا تھا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر سوتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرہ بالکل نفاست سے ترتیب دیا گیا تھا، ہر چیز مقابل کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ سر تھامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاید فجر کا وقت گزر چکا تھا۔ اس سے آخری منظر یاد تھا کہ آج شہراز کے ساتھ اس کا نکاح تھا، اور رخصتی بھی ایک اپاہج شخص کے ساتھ وہ زندگی گزارنے والی تھی۔ لیکن پھر وہ جلدی سے اٹھتے بیڈ سے اتر گئی۔ اب یہ سب کچھ اس کے لیے تجسس کا باعث تھا۔ آخر کون تھا یہ شخص جو مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، جو اسے اپنی دنیا میں لے کر آیا تھا بغیر اس کی عزت کی پرواہ کیے؟ کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے، اسے بھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی، لیکن ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو نہ جانے اسے کس حیثیت سے رکھتا، اس کے لیے خوفزدہ کر دینے والی بات تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ مکمل طور پر ساکت رہ چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہونے کے باوجود لا تعلق سا ہو کر اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے گئی، گویا ایک بار تسلی کر لینا چاہتی ہو کہ یہ اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، اور پھر کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ سر، اس کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی برآمد ہوئی، جبکہ مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہچاننے میں دیر نہیں لگائی تم نے؟ وہ اپنے کف لٹتے ہوئے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، اور اس حلیے میں؟ پھر اس نے پلٹتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ آپ تو مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، پھر یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ باٹ؟ اس نے اسے اس روز کے بعد کالج میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ اپنی جاب سے مستعفی ہو چکا ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ایسے کیسے آپ اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ اس نے آج تک کسی کے بھی اتنے سوالات کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی جتنی مغز ماری کر رہی تھی، آج سے پہلے اس نے اتنا سب کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس وقت شاید وہ سونے کا ارادہ رکھنا تھا، جب اسے دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ، سر شرم کریں، آپ کو میں نظر نہیں آ رہی؟ میں اس کمرے میں موجود ہوں، اور آپ میرے سامنے؟ اس کمرے میں آج سے پہلے کافی لڑکیاں آ چکی ہیں۔ میری کمی شرٹ اتارنے پر کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں ڈھانپا۔ شرٹ تبدیل کرتے ہوئے اس نے پہلی بار اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ میں کچھ دیر کمرے سے باہر جا رہا ہوں، اماں بھی کھانا دے کر جائیں گی، کھا لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ منہ کھولے بس اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ عجیب پاگل انسان تھا، نہ کسی بات کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی اسے یہاں لانے کا مقصد بتا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری جب ایک دھیر عمر کی عورت ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ٹرے میز پر رکھ دی۔ بات سنیں، کیا مجھے بتائیں گی کہ یہ کون ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ اس کے معصومانہ لہجے پر اس عورت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرائی۔ حیرت ہے، یہاں لانے والی ہر عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے۔ تم ناسمجھ ہو یا ناسمجھ بننے کا دکھاوا کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ چونکتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر قدم بڑھاتے ہوئے ان کے قریب چلی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ تم اس وقت شہر کے سب سے بڑے مافیا لیڈر ایک کمرے میں ہو اور یہاں ان کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لائی گئی ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام لیا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ شہراز سے شادی کے بدلے اس کی عزت داغ دی جائے گی، وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پاگل ہو چکی ہیں؟ یہ تو سر ارزم ہے نا، میں نے اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری یونی کے لیکچر 8 تھے، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد واپس پلٹ گئی۔
وہ دروازے تک اس ادھیر عمر عورت کے پیچھے آئی، لیکن اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھانا جوں کا توں پڑا رہا، اس نے ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا۔ وہ جھانکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور اب اسے معاملے کی نوعیت کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں کسی گینگسٹر کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لائی گئی تھی تو یقیناً اس کی زندگی برباد ہونے والی تھی۔ اس کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر سر اعظم اس روز یونیورسٹی کا سرچ آپریشن، اس شخص کا مدد کی بھیک مانگنا اور پھر اسے پناہ دینا، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ اور پھر اس رات خبروں میں اس نے یہ بھی سنا تھا کہ مشاہدے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہوئی ہے کہ شہر کی جانب مانی معروف یونیورسٹی میں وہ شخص بہروپیے کی صورت میں موجود ہے جس کے خوف سے پورا علاقہ تھر تھراتا ہے۔ ایک اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ خود کو اچھی طرح دوپٹے میں لپیٹتے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے ہر حال میں اپنی عزت بچا کر یہاں سے نکلنا تھا۔ نہ جانے وہ رات گئے وہاں آیا، وہ اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بڑی حویلی میں کون لوگ رہتے ہیں، یہاں کا دار و مدار کس طرح چل رہا ہے۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے گریبان سے تھام لیا۔ تم بہت بڑے گینگسٹر ہو، مافیا لیڈر ہو، تو مجھے یہاں اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ دیکھو، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس روز تمہیں پناہ دی، تم پر احسان کیا تھا۔ کیا وہ تم ہی تھے جس نے شیراز کی ٹانگیں توڑ دی؟ ساری پٹیں تہ در تہ اس کے سامنے کھل رہی تھیں، اور ہر ایک پرت اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، میں نے ہی اس کی ٹانگیں توڑی تھیں، کیونکہ تمہارے قریب آنے والے ہر شخص کا یہی حال ہوگا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ کانپ اٹھی۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ کون ہیں؟ کتنے بڑے بہروپی ہیں، اور روح بدل بدل کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے بس گھر چھوڑ کر آئیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو میری عزت نیلام مت کریں۔ اس نے سختی سے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جبکہ وہ خوف سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرے دماغ میں قبضہ جما چکی ہو، نہ جانے کیوں بار بار تمہارا خیال مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جب تک تمہارے ساتھ ایک رات نہیں گزاروں گا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا، اور یہ میری ضد ہے۔ سو آج رات تیار رہو، یہ خمار اترے گا تو کل صبح تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ چیخ پڑی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود کو ختم کر لوں گی، لیکن اپنی عزت کو نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر گھر جاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں آنا آسان ہے، جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں اپنی جان چاہیے یا عزت؟ لیکن دونوں صورتوں میں تمہارا ہی خسارہ ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی رہی، نہ جانے کتنی دیر، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا دیکھتا رہا۔ اس نے دوبارہ اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی التجائیں اور آنسو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو پھر اس نے سوچتے ہوئے اس کے سامنے جا کر ڈیل کی تھی۔ اگر آپ نے مجھے حاصل کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ ڈیل کرو۔ جتنے دن مجھے یہاں رکھو گے، مجھ سے نکاح کرو گے، اور اس کے بعد میرے گھر والوں کو بتاؤ گے، بلکہ انہیں خوف کا احساس دلاؤ گے تاکہ دوبارہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر پائیں۔ اسے شائستہ بیگم کا بھی خوف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے واپس جاتے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اسے یہ ڈیل بہتر لگی۔ اگر شائستہ بیگم پر یہ شخص خوف بن کر مسلط ہو جاتا تو اس کی زندگی آسان ہو سکتی تھی۔ پاگل ہو چکی ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ بس ایک رات گزارنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، اور تم نکاح کی بات کر رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو ہر روز آپ کے بستر کو رنگین کرتی ہیں، اعظم خان۔ میرے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے میری جان لے لو، مجھے یہیں دفن کر دو تاکہ میرا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے سسک پڑی، اور اس نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز اس شاندار حویلی میں اس نے مخالفت کے باوجود اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تم پاگل ہو چکے ہو شیر، ایک لڑکی کو یہاں لے آئے ہو، اسے اپنی زندگی میں دخل اندازی کا حق دے رہے ہو۔ تم یقیناً پاگل ہو چکے ہو۔ دراب خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی اس غلطی پر اسے جھاڑ کر رکھ دیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی ضد پر اٹک جائے تو پھر کسی کے بات کی بھی نہیں سنتا۔
جمشید خان سے دشمنی لگانے کے بعد اس نے گینگ کے کافی لیڈرز کو اپنی مخالف کر دیا تھا۔ یہ حرکت سراسر اس کے خلاف جا سکتی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات اس نے اسے کمرے میں چھوڑ دیا۔ کمرے میں میرا انتظار کرنا اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے حکم صادر کر گیا اور گاڑیاں حویلی سے نکلتی چلی گئیں۔ اس روز بھی اسد اللہ درانی کے گھر خاص میٹنگ تھی اور میٹنگ کے دوران وہ سیاہ لباس میں، شال کندھوں پر رکھے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی دھن میں مگن تھا جب ناصر لغاری نے بات کا آغاز کیا۔ سنے حویلی میں نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ سنا ہے تو حقیقت ہی ہوگی۔ اسد اللہ درانی اس ساری گینگ کا سرگنا تھا۔ اس کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ تصور کیا جاتا۔ باہر سے آنے والی لڑکیوں کو آج تک رکھیل کے طور پر تو اپناتے سنا ہے، بیوی کے طور پر نہیں سنا ہے۔ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کی بے نام سے طالبہ ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا۔ اسد اللہ درانی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ میرے خیال میں دادا، اگر بات کام کے حوالے سے کی جائے تو بہتر رہے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک پل میں ناصر لغاری کی زبان کو لگام ڈال سکتا ہوں۔ ناصر لغاری نے بے چین ہو کر پہلو بدل لیا۔ اس وقت اسے غصہ تو شدید آیا تھا، لیکن وہ اسد درانی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً یہ تمہاری حماقت ہے خان۔ اگر تمہیں نکاح کرنا تھا تو اندرون خانے میں کسی بھی لڑکی سے کر سکتے تھے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ موجود ہے، اور اگر اس لڑکی سے دل بہلانا تھا تو ایک رات کافی تھی۔ وہ سگریٹ لبوں سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری زندگی اور میرا فیصلہ ہے۔ دراب خان نے اسے بٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکل گیا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اس لگی ہوئی محفل کی خلاف ورزی کی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب خلاف ورزیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ غصے سے گرم تھا۔ پورا راستہ ہی عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں آتے رہے۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار لگ رہا تھا کہ اس نے یہ نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس 2 دن اور 2 دنوں کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیا سے آزاد کر دوں گا۔ اسے یقین تھا کہ 2 دنوں کی خماری اترے گی تو وہ دوبارہ اس کے نام کو بھی نہیں دہرائے گا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر اطمینان تھا جو اس نے پچھلے 2 دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاید آج سوتے ہوئے وہ یہ تصور کر رہی تھی کہ وہ اس سب پر حق رکھتی ہے اور مقابل بھی اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں، لیکن اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ عزت نیلام ہو جائے گی۔ کچھ دیر وہ اس کا مطمئن چہرہ دیکھتا رہا جس میں شفاف نور پھیلا ہوا تھا۔ اتنی ساری دشمنیوں کی جڑ تم بن چکی ہو۔ شاید تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے اسے پاگل پن میں کیا کچھ گنوا دیا ہے۔ تمہاری قربت کے بعد میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ آخر تم میں ایسا کیا تھا کہ تم نے ایک یعنی ارزم خان کو اپنے بس میں کر لیا۔ صوفے پر بیٹھا وہ سگریٹ پھونکتے ہوئے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو روشنی میں مزید چمک رہی تھی۔ سگریٹ کا باقی ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب اسے اپنی قریب سانسوں کی مہک محسوس ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ چہرے پر خوف پھیلا تھا اور وہ بے اختیار ہی اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اپنے سینے پر پھیلا لیا تھا، جبکہ مقابل نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لے لیا۔ اس وقت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون سے سرخاب کے پر ہیں جو یہ دل مانتا نہیں۔ ایسا کیا ہے جس نے ایک ہی نظر میں ارزم خان کو اپنا دیوانہ بنا دیا؟ اور اس کے چہرے پر سرخ رنگ بکھر گئے۔ وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی رہی اور ارزم نے جو کہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے وہ کانپ اٹھی تھی۔ کانپتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کمرے میں آنے والی ہر لڑکی اس کے سامنے اپنے وجود کو بکھیر دیتی تھی۔ اس کی ایک نظر الفت پانے کے لیے بےتاب رہتی۔ وہ جب سے جوان ہوا تھا اس نے آج تک کسی لڑکی کی آنکھوں میں ڈر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی کسی چہرے پر بھی کرتے ہوئے سرخ رنگ نہیں دیکھے تھے۔ وہ انہماک سے اسے دیکھتا رہا۔ ڈر؟ لیکن کس لیے؟ یہ بات اس کے لیے اجنبی تھی کہ ایک عورت اس کے قربت میں گھبرا رہی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ خود واضح طور پر سن سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کسی نشے کی طرح تم میرے دماغ پر حاوی ہو چکی ہو۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن تم سے دور رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مسلسل، اور اس قدر کہ تم سے عاجز آ جاؤں۔ آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔
میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ میں آپ کا جائز حق ہوں، مجھے حق سمجھ کر استعمال کیجیے۔ وہ کافی دیر اس کے بات کو سمجھتا رہا اور پھر نرمی سے اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اس نے پہلی بار ایک حیادار عورت سے آشنا ہو کر دیکھا تھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عورت ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بستر پر بکھری ہوئی سلوٹوں سے بھی اسے عشق ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو جھجکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی، جس کی بکھرتی ہوئی سانسوں کو وہ نرمی سے سمیٹتا رہا، جس کی روح پر انگنت چھاپ چھوڑتے ہوئے اس نے ایک رات میں ہی اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ جبکہ اس رات شمائمہ کو یقین ہوا تھا کہ اس پتھر دل گینگسٹر کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہے جسے صرف محبت کی طلب ہے، جو صرف عشق کا طلبگار ہے۔ اگر اسے محبت دی جائے تو اس کے اوپر درندگی کا چڑھا ہوا خول پر بھر میں ٹوٹ سکتا ہے، اور اس نے شدت سے التجا کی تھی۔ کیا ہوتا اگر اس پر درندگی کا وہ خول ٹوٹ جاتا؟ لیکن شاید کچھ خواہشیں تکمیل کے درجے کو انہیں چھوڑ کر جاتی اور کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب یہ تو کاتب تقدیر کے ہاتھوں تھا کہ اس کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتا یا پھر تکمیل کا درجہ دیتے ہوئے اسے مکمل کر دیتا۔ اگلی صبح چمکدار تھی، وہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اس روز وہ پہلی بار حویلی میں گھومتے ہوئے حویلی دیکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، جب بین نے اسے سیڑھیوں کے قریب دیکھا اور بری طرح ٹوک دیا۔ اپنے کمرے میں ہی رہا کرو، 2 دن خان کی پناہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ میں ان کی بیوی ہوں، ہر حق سے جائز طریقے سے 2 دن کے لیے یا پھر ساری عمر کے لیے، لیکن میں اس ہر چیز پر حق رکھتی ہوں، اور ارزم خان پر بھی۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی دراب خان کے سامنے اپنی زبان چلانے کے قابل ہوا تھا۔ خبردار بدذات لڑکی، میں ارزم خان نہیں ہوں، میں تمہاری زبان کھینچتے ہوئے داخلی دروازے سے آتے ہوئے ارزم نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے اسے منظر سے غائب کرنا چاہا اور وہ پلٹتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ ایک بدذات لڑکی کے لیے تم با کے سامنے سر اٹھاؤ گے؟ انہوں نے سرخ آنکھوں سے اسے ایک ایک کو دیکھا تھا۔ فی الوقت وہ بدذات لڑکی اس دل میں مکمل ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے، تب تک انتظار کریں جب تک کہ وہ اس دل سے نہ اتر جائے، اور جب تک وہ اس دل سے نہیں اتر جاتی تب تک میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے شیر کی اس مجبوری کو آپ سمجھیں گے۔ ان کو لاجواب چھوڑتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کافی دیر پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے رہے۔ 2 دن 2 ہفتوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ ہر روز اس کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ہر طرف سے اسے خود سے دور رکھنا چاہا، اپنی درندگی، اپنی وحشت اور اپنے پاگل پن سے، اپنے جنون سے اس پر سخت رویہ اختیار کر کے، اسے اپنی ذمہ داریوں سے باز رکھ کر، لیکن کب وہ پل بھر میں ایک روایتی بیوی کا روپ دھارتے ہوئے اس کے قریب آتی گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ با کے ساتھ ساتھ نہ جانے گینگ کے کتنے لوگ تھے جن سے وہ دشمنی مول لے چکا تھا، اس کے ساتھ گرتی جا رہی تھی۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور اسے اپنے بھائی کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس جائے، انہیں حقیقت کے متعلق بتائے اور پھر ان کا فیصلہ سنے۔ اسے یقین تھا کہ شاید اس کا بھائی اسے سمجھے گا، اور ویسے بھی ارزم خان کا نام اور اس کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے شائستہ کو بھی محروب ہونا پڑے گا۔ وہ اس کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اور اگر اس کی رحم دلی میں اسے اس کے بھائی کی محبت مل جاتی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس رات اس نے ارزم خان سے اجازت طلب کی۔ میں چاہتی ہوں ایک بار اپنے گھر جا کر اپنے بھائی سے مل لوں، صرف ایک بار۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، صبح گارڈ کے ساتھ چلی جانا۔ اور وہ پوری رات بے چینی اور خوشی کے مارے سو ہی نہیں پائی۔ اگلے دن چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا، لیکن وہ گھر والوں سے مل لیتی، آخر اس کے خونی رشتہ دار تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ دراب خان کے ساتھ نکل گیا، اور وہ پہلی بار اس حویلی سے باہر نکلی تھی جس حویلی میں رہتے ہوئے اسے کبھی قید کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس شخص سے مخالفت کے باوجود، اس کی حقیقت کو جان لینے کے باوجود، وہ خود کو پسند کرنے سے، اور شاید اب تو جائز حق بھی تھا، یہ نکاح کی طاقت تھی یا جو بھی، وہ مسلسل اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ شاندار گاڑی کو اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ کر شائستہ نے جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے گارڈ کے ہمراہ اسے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر اسے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ جب اس نے آگے بڑھتے ہوئے شائستہ کو گلے لگایا،
یہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی یا پھر اس کے بھائی کی محبت؟ وہ ہر ایک شخص کو معاف کر سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی سے دور رہنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ جیسا بھی تھا، اس کا خونی رشتہ تھا۔ تم یہاں، اور یہ اتنی بڑی گاڑی؟ شائستہ کا دھیان اس سے زیادہ گاڑی کی جانب تھا۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ عابد بھی اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا، لیکن شائستہ نے فوری طور پر منع کر دیا۔ بہن کی بات سنے بغیر اسے جانے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ وہی شائستہ تھی جو اسے ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اس نے عابد کے سامنے اپنی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ شائستہ تو اس بات پر حیران تھی کہ وہ شہر کے جانے مانے شخص کی بیوی ہے۔ وہ بار بار اسے یہی دریافت کری تھی کہ وہ کتنی دولت کا مالک ہے، وہاں کی آسائشیں، وہاں کے آرام، لیکن وہ بس عابد کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عابد رضامند ہو چکا تھا۔ وہ بس ارزم خان سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہن کی اس فیصلے پر خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن نے ارزم خان کے رکھیل بننے سے زیادہ اسے نکاح کرنے کو ترجیح دی تھی، اور یہ فیصلہ ایک شریف عورت ہی کر سکتی ہے۔ اس وقت گاڑی سڑک پر روان دوان تھی جب اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی، اور سامنے آنے والی گاڑی سے یک کے بعد دیگرے کئی لوگ باہر نکلے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ گارڈز نے فوری اسلحہ سنبھالا، لیکن دونوں جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے سیٹ کے نیچے سر دیے بیٹھی روتی رہی۔ موت اس کے بالکل سامنے تھی۔ شاید اس نے آخری بار ارزم خان کو پکارا تھا جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کسی نے اسے باہر گھسیٹا، اور پھر اس کی مزاحمت پر کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال اس کے منہ پر رکھا۔ وہ چند ہی لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جو آخری منظر اس کے ذہن کی سکرین پر آیا تھا وہ تھا ارزم خان کا چہرہ، اور اس کے بعد اس نے اپنا ہوش کھو دیا۔ نہ جانے اسے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا۔ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تھی، ایک چھوٹے سے فلیٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ ایک شخص اس کی سربراہی پر مامور تھا، جس نے اسے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ خوش آمدید خان کی بیوی۔ وہ بھڑکتے ہوئے اٹھ کھڑی۔ کون ہو تم، اور یہاں لانے کا انجام جانتے ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن شاید تم نہیں جانتی۔ میرے ایک اشارے پر بری طرح بھون دی جاؤ گی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ آج رات تمہاری شاید اس دنیا میں آخری رات ہو، سو کوئی بھی ہنگامہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ میرا صرف ایک اشارہ۔ وہ کانپ اٹھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شاید وہ یہاں سے بچ کر نہ جائے۔ اس نے بار بار اس سے مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں رہ چکا تھا۔ اس رات کے بعد اس نے دوبارہ ارزم خان کو نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ نہ جانے کتنے دن اس فلیٹ میں رہی، اور پھر چند دنوں کے بعد اسے یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ ارزم خان مارا گیا۔ اس نے آخری بار جابر کو اس فلیٹ میں دیکھا تھا جو اسے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے بار بار ارزم خان کے متعلق پوچھا تھا، لیکن ہر بار اسے یہی بتایا گیا کہ ارزم خان مارا گیا ہے۔ وہ خود پر قابو نہیں پا سکی۔ پورا راستہ ہی وہ روتی رہی اور چیختی رہی، لیکن کسی کو بھی اس کے درد کا احساس نہیں تھا۔ فلیٹ میں اس پر مامور افراد کو بھی مار دیا گیا۔ ایک نامعلوم جگہ پر لا کر جابر نے چھوڑ دیا اور کہہ دیا تھا کہ آج سے وہ اسی فلیٹ میں رہے گی۔ جابر نامی شخص کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اور کسی کو نہیں جانتی تھی جابر کے علاوہ، اور جابر بھی ارزم خان کا قریبی ساتھی تھا جس سے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے منت سماجت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ رات کی تاریکی میں اسے وہاں چھوڑتے غائب ہو گیا، اور اگلے دن ہی اسے حیرت ہوئی جب سعدیہ خالہ کو اس کے دروازے پر چھوڑا گیا۔ سعدیہ اس کی خالہ تھی جو ایک عرصے سے اپنی اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دی گئی، اور تقریباً چند سالوں سے اولڈ ہاؤس میں گزارا کر رہی تھی۔ سعدیہ خالہ نے اسے بتایا کہ کوئی شخص اسے اولڈ ہاؤس سے لا کر یہاں چھوڑ گیا ہے، اور یہ تاکید کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ اسے سب کچھ مل گیا۔ اکاؤنٹ میں ہر ماہ اچھی خاصی رقم آ جاتی، سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتا۔ اگر کچھ نہیں ملا تھا تو وہ تھا ارزم خان۔ وہ سعدیہ خالہ کے ساتھ مطمئن تھی۔ اس خوشخبری کے بعد تو اس کی زندگی ہی بدل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ارزم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک ایسی خوشی جسے منانے کے لیے وہ اکیلی تھی۔ سعدیہ خالہ اس کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ اگرچہ وہ عمر میں کافی بوڑھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے اس کی ماں کی جگہ کے برابر تھی۔ ان کی اولاد نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ آ کر ان کی اپنی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ دن کا ہر سورج اس کے انتظار میں طلوع ہوتا، اور ہر رات اس کے انتظار میں بیت جاتی۔
نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ شخص اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا جیسے کبھی تھاما ہی نہیں تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی امید ختم ہوتی چلی گئی۔ اس وقت تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس شخص کی پناہیں، اس کا ساتھ، اس کی نرم سرگوشیاں، ہر چیز اس کی یاد کا حصہ تھی۔ جب اسے نرمی سے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بیڈ کے قریب کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ جب اس شخص نے بے قراری سے آگے بڑھتے اسے سمیٹ لیا، جانی مانی خوشبو نے اس کے ذہن کو مکمل طور پر معطر کر دیا اور اس نے بغیر کچھ پوچھے اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہانا شروع کر دیے۔ ارزم، اس کے دل میں ایک ہوک کٹی، ایک سرگوشی اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ جی جان ارزم، اور یہ الفاظ سننے کے لیے وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا، ایک آسائش بھری زندگی، ایک نام، سب کچھ۔ اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ بڑی ہوئی شیپ وہ والا ارزم نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ ارزم خان بن کر آیا تھا جس کی اسے چاہت تھی۔ صرف اس کی خاطر اس نے با سے ٹکر لے لی۔ اس روز با نے اس لڑکی کو غائب کرواتے ہوئے منظر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ با کے ہی مد مقابل آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دراب خان کو ختم کر دیا، اور وہ آخری دھاگا تھا جس سے کاٹتے ہوئے اس نے اپنا ہر راستہ جرم کی نگری سے آزاد کروا لیا۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ اسے جو کچھ جھیلنا پڑا اس نے اکیلے جھیلا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی پر آنچ بھی آئے۔ اسے سب کچھ چھوڑنے کے بدلے جو کچھ ملا تھا وہ نایاب تھا۔ اس کی محبت، اس کی اولاد، اور ایک ایسی زندگی جس کی کبھی اس نے تمنا کی تھی۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا تھا لا حاصل سے لاکھ گنا بہتر تھا۔